اللہ کا شکر کرو گے اور نعمتیں ملیں گی، نہ شکری کرو گے اللہ پہلی بھی چھین لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ شکر گزاری ہے، وترکها کفر، اور اس کا ذکر نہ کرنا یہ نہ شکری ہے۔ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی نعمتیں ملی ہیں وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل جائے تو شکر ادا نہیں کرے گا۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، مل جل کر زندگی گزارنا یہ رحمت کا باعث ہے، اور تفرقے بازی یہ عذاب کا باعث ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے السعادۃ بثلاث، شکر النعمہ والصبر علی البلاء والتوبۃ من الذنب۔ انسان اگر سعادت کی زندگی چاہتا ہے تین کام کر لے، شکر النعمہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، والصبر علی البلاء، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، والتوبۃ من الذنب، اگر کوئی گناہ غلطی اور معصیت کے ارتکاب کر بیٹھا ہے توبہ کر لے۔ شکر کیسے ہوگا نعمت کا؟ تین طریقوں سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ اعتراف، سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکنے سے اللہ نے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دیا، لیکن کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میری طاقت نہیں ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا۔ یہ قارون کا قول ہے۔ نبیوں کا قول کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ نسبت نعمت کی منعم کی طرف کرے اور اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کھپا دے، یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ عز و جلال نے منصب دیا ہے نیکی کے کام کرے، اللہ عز و جلال نے مال دیا ہے دین کی سربلندی پہ خرچ کرے، اللہ عز و جلال نے اعتماد دیا ہے لوگوں کا تو اس اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دے، بلکہ دیانت داری اور امانت داری کو باقی رکھے۔ اور تیسرا طریقہ، اس کا تذکرہ زبان سے بھی کرے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، زبان سے بھی کرے، اور جب بھی خوشی ملے فوراً سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ ہے شکر کا انداز، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔